السلام علیکم ناظرین، لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود میں خوش آمدید۔ میں ہوں زارا انصاری۔ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت دہشت گردی کے خلاف ایک قدم آگے بڑھ رہی ہے۔ مشکل لیکن اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں جس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہم بحیثیت قوم دہشت گردی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم نواز شریف نے دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام پر اتفاق کیا ہے۔ سیاسی میدان کی بات کی جائے تو عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے بعد وہ اسمبلیوں میں واپس جانے کے حوالے سے سوچیں گے۔ ان تمام موضوعات پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے۔ سر، کمیٹی بنا دی گئی، اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ نام فائنل ہو گئے، کل پہلا اجلاس ہوگا۔ پلس کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میاں صاحب جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے اور عمران خان صاحب اسمبلیوں میں پھر واپس جانے کا سوچیں گے اور جائیں گے؟ دیکھیں، سیاست پہ میں بات کروں گا۔ بالکل بہت عام ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تیزی سے ملک میں، اور ایک بات تو میں پہلے یہ بتاؤں کہ جو عملی طور پہ بظاہر تو اس وقت پاکستان کی تاریخ کے مضبوط ترین وزیر اعظم ہیں میاں نواز شریف، کیونکہ اب ان کو نہ کسی قسم کے اپوزیشن کا سامنا ہے پارلیمنٹ کے اندر، نہ پارلیمنٹ سے باہر۔ دھرنے ختم ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، ساری پارٹیاں ان کے پیچھے چلی گئی اور اب انہوں نے فیصلے کرنے ہیں۔ تو ایک تو بظاہر وہ ایک مضبوط ترین وزیر اعظم ہے، لیکن چونکہ حالت ایک بہت کریٹیکل اور کرائسس ملک میں بڑے پیمانے پہ، اور ایک آپ سمجھیں کہ ایک بہت خطرناک قسم کی جنگ چھڑ گئی ہے، اور جو فیصلے انہوں نے کرنے وہ انتہائی اہم ہے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ جو اہم فیصلے اس وقت ہو رہے ہیں وہ فوج کر رہی ہے۔ جنرل راحیل شریف فیصلے کر رہے ہیں۔ پرسوں رات کو بھی یقیناً جو ثانیہ پیش آیا اس کے بعد انہوں نے انہی کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ میسیجز گئے سارے پولیٹیکل لیڈرز کو کہ آپ اکٹھے بیٹھیں اور یہ آپس میں جو بھی گھمسان کرن پڑا ہوا ہے اسے ختم کریں۔ اس کے بعد وہ چلے گئے ISI چیف کے ساتھ کابل گئے، انہوں نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی، سب کچھ کیا۔ اس پہ بعد میں تھوڑی سی انالیسس کروں گا، لیکن میں ایک دو باتیں اس سے پہلے چاہوں گا کہ میں کر لوں، اور پھر میں ملکی سیاست پر۔ دیکھیں، دو باتیں ہیں جو کہ ایک تو عمر خالد خراسانی کی طرف سے ایک بات کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بچوں اور عورتوں کو مارا جا سکتا ہے اس قسم کی صورتحال میں۔ تو عمر خالد خراسانی نے یہ بات کہیں اپنے لوگوں سے بھی کہی ہے، اور یہ سوشل میڈیا اور ادھر ادھر بھی بات کریں، تو میں ایک بات تو بالکل وضاحت کروں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن اس کے بارے میں بالکل کلیئرٹی ہے اسلام میں کہ ایک وہ ہے جو قتال کا تو حکم ہے نا اسلام میں کہ کن لوگوں کو قتل کریں آپ جنگ میں، حالت جنگ میں، لیکن ایک ہے اہل قتال جن کو کمبیٹنٹس کہتے ہیں آپ، اور ایک بالکل غیر اہل قتال ہیں، یعنی ایک کے بارے میں سختی سے منع کیا ہے اسلام نے کہ ان کو آپ نے کسی صورت ان کو کوئی آپ نے زخم نہیں پہنچانا، کوئی تکلیف نہیں دینی کسی قسم کی۔ اور کیونکہ اس لیے کہ اس سے پہلے جو عرب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، وہ عربوں کے اندر یہ سارے معاملہ چلتے تھے، یعنی خاص طور پہ عورتوں کے اوپر بہت شدید مظالم ہوتے تھے جنگوں کے اندر، بچوں کے اوپر، اور تکلیفیں دیتے تھے، ٹارچر کرتے تھے۔ خاص طور پہ ایک بات آپ دیکھیں کہ وہ رات کے وقت اٹیک کیا کرتے تھے، تو جو قتال کا بھی جو حکم آیا اس میں بھی اتنے سخت رولز بنائے گئے کہ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کے وقت حملہ نہیں کرنا، رات کے وقت حملہ ہی نہیں کرنا، صبح کا انتظار کرو، رات غفلت کے وقت حملہ نہ کرو دشمن پہ۔ پھر انہوں نے یہاں پہ ایک جنگ ہو رہی تھی تو جنگ کے اندر ایک عورت کی لاش پڑی نظر آئی، تو انہوں نے شدید غصے کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ یہ کیسے ہے، یہ کیسے عورت کیسے یہاں پہ عورت کیسے مر گئی ہے۔ تو زخمی عورتیں، بچے، بیمار، بوڑھے، مجنوں، نہ صرف یہ کہ مساجد تو ظاہر ہے مساجد کے امام تو نہیں، لیکن اگر کوئی کلیسا کے اندر پادری بیٹھے ہیں یا کوئی مندروں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جو ان کے تو ان کو کوئی ٹچ نہ کرے، تو کوئی سیاح ہو اس کو کوئی ٹچ نہ کرے۔ سفیر آیا جب مسلمہ قذاب کا تو انتہائی گستاخ خط تھا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لیکن سفیر کو حکم ہوا کہ سفیر کو ٹچ نہیں کریں گے آپ۔ تو جو اہل قتال ہے نا، جو اہل قتال ہیں جن کے قتل کا حکم ہے، ان کے لیے بھی سخت رولز ہیں۔ تو یہ تو ٹوٹل نان اہل قتال ہے، یہ تو نان اہل، ان کو تو غیر اہل قتال کہا گیا، یعنی یہ تو قتال ہو ہی نہیں سکتا ان کا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس قسم کی بات کی انہوں نے عمر خالد خراسانی کی جو بھی ہیں، لیکن اس بات کی میں نے کہا میں وضاحت کروں۔ دوسری بات، ایک اور بات جو میرے ذہن میں آئی اچانک، اور مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو کیسے میں وضاحت، دیکھیں
یہ جو پھانسی ہے نا، پھانسی کی سزائیں، اس کی تو ایک تاریخ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اپنے پچھلے پروگرام میں کہ یہ لنچنگ ہوتی تھی اور یہ پھانسیاں دے دی جاتی تھیں کرمنلز کو، اور پتہ نہیں کب سے اس کی تاریخ چلی آ رہی ہے، ہزاروں سال سے، فرانس میں ہر جگہ، امریکہ میں بھی ہوتا رہا، سب جگہ ہوتا رہا۔ اچھا، یہ جو سر قلم کرنے والی سزا یہ بھی بہت پرانی ہے۔ اب حابیل نے قابیل کو کیسے مارا؟ پتھر سے مارا ہوگا، اس وقت چاقو چھڑا نہیں تھا کوئی، لیکن اس کے بعد یقیناً کہیں پر یہ ہتھیار وغیرہ آنے شروع ہو گئے۔ اچھا، اسلام میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو سر قلم کرنے کا ہے، ذبح کرنے کا نہیں ہے، فرق ہے ذبح کرنے میں اور سر قلم کرنے میں۔ یعنی آپ بی ہیڈنگ اور سلوٹر، انگلش میں بی ہیڈنگ اور سلوٹر الگ الگ چیزیں، دو مختلف چیزیں۔ سر قلم کرنا، سر قلم کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو ذبح ہے نا چھری رکھ کے، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ جو ویڈیوز یہ جاری ہو رہی ہیں اور یہ ساری، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سے لوگ، یعنی ذبح کرنا ایک بالکل الگ چیز ہے، اور اس کی سختی سے ممانعت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی، لیکن چلیں آپ اس کو بھی چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد مختلف کلچرز میں آپ چلے جائیں، مختلف کلچرز میں مارنے کے اور بہت سے اور طریقے بہت ہیں، لیکن میں صرف یہ کل ایک واقعہ جو پیش آیا نا، جس سینٹرل ایشیا کے اندر ایک اور طریقے ہیں، ان کے ٹرائبس کے اندر وہ گھوڑوں کو بیٹھ کے مارتے ہیں اور اس کے بعد وہ چھرا لگتا ہے اور گردن اڑ جاتی ہے اور پھر اس میں وہ الگ ہے معاملہ۔ لیکن کل یہ جو پرسوں واقعہ پیش آیا، ایک نقطے پہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں اتنا کچھ حیرت زدہ ہوا، پھر میری بات ہوئی ایک دو لوگوں سے، میں نے کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پہلی دفعہ غالباً میں اتنے عرصے سے، یہ جب سے 9/11 ہوا ہے، میں وار آن ٹیرر کو میں کور کر رہا ہوں اور اس پہ میں کمنٹس دے رہا ہوں، لیکن میں نے عراق میں، میں نے شام میں، میں نے لبنان میں، میں نے لیبیا میں، میں نے یمن میں، میں نے افغانستان میں نے کہیں پر پاکستان میں کبھی آج تک نہیں سنا کہ کسی کو زندہ جلایا گیا ہو، کسی کو زندہ جلایا گیا ہو۔ تو میں نے کہا یہ کون سا کلچر، یہ کہاں پہ ایسا ہے کہ زندہ جلانے والا کہاں پہ ہے؟ میں اس وقت کسی مذہب کو بلیم نہیں کرنے جا رہا، لیکن پھر مجھے اچانک، میں نے جب اس پہ تھوڑا سوچا تو مجھے خیال آیا کہ ایک ہی مذہب ایسا ہے جہاں پہ اگنی دیوتا ہے، اور اگنی دیوتا جو ہے وہ اندرا دیوتا کے بعد سب سے عام دیوتا ہے اگنی دیوتا، اور اس کے بعد اگنی دیوتا کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور تینوں کتابیں جو ہیں، یعنی ویدوں میں بھی تین ہے نا، وید آپ لے لیں اور آپ گیتا کو لے لیں اور منو سمرتی کو لے لیں، تو یہ تین دوروں میں کتابیں آئی ہیں نا۔ ایک پہلی کتاب جو آئی وید، اس وقت آیا رگ وید وغیرہ، جب آریہ آ رہے تھے، آریہ کا اٹیک ہو رہا تھا۔ پھر جب آریہ آ گئے تھوڑا سا انڈیا میں، اور آپس میں خاندانوں کی، پانڈوں کی اور کرشن جی کی اور ان کی لڑائی، ارجن کی لڑائی ہو گئی، تو اس وقت پھر گیتا آئی، گیتا اس زمانے کی ہے، اور جب سب سیٹ ہو گیا، سارا ہو گیا، تو پھر اس کے بعد منوسمتی ہے۔ لیکن تینوں کتابوں میں اگنی دیوتا کی بڑی امپورٹنس ہے، اور اگنی دیوتا ہر جگہ، یعنی آپ رگ وید میں دیکھیں تو وہاں پر یہ ہے کہ اے اگنی ہمیں ہمارے دشمنوں سے بچا، اے اگنی تو آگے پھیل جا، یعنی آگ ایک، اور آپ ابھی بھی ان میں دیکھیں تو آگ کے آپ ساتھ پھیرے، شادی ہوتی ہے تو آگ جلتی ہے بیچ میں۔ اچھا، پھر ستی کی رسم، یہ جو ستی ہے، یعنی کسی کا شوہر مر جائے تو ایک وہاں رسم ہے کہ ستی کر دیا جائے۔ اب یہ ستی جو ہے یہ ایک خاتون تھی جو کہ ستی، ان کی اپنی تاریخ میں یہ ہے کہ وہ ستی ہو گئی کیونکہ ان کے والد نے شیوا سے بدتمیزی کی تھی، تو وہ اس کے بعد وہ شیوا کی بیوی تھی، وہ ستی ہو گئی، اور ستی ہونے کے بعد وہ اگلے جنم میں پھر پاورتی ہو کے واپس آئیں۔ تو اور پھر دو ہی خواتین ہیں جن کی بڑی عزت ہے، ایک ستی ہے اور ایک یہ تو ستی ہو گئی تھیں، اور دوسری جو تھیں شوہر کی خدمت کرتی تھیں بہت زیادہ، ساوتری ہیں، تو ستی ساوتری وہاں سے نکلا ہے۔ اچھا، اینی وے کمنگ بیک، تو آگ کی سب سے امپورٹنس زیادہ ہے، ان کے یہاں بڑی امپورٹنس ہے آگ کی، اور اگنی دیوتا بھی ہے۔ اچھا، پھر آپ اگر دیکھیں ان کے مندروں وغیرہ میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو آگ نظر آئے گی، تو وہ آگ کے اوپر وہ پجاری بیٹھے ہوتے ہیں، اور اکثر صبح کے وقت بھی ان کی جو پوجا ہوتی ہے اس میں بھی وہ آگ کا ایک رول ہے بہت بڑا۔ تو اب یہ پتہ نہیں کہ مطلب یہ کیسے، مطلب میں اس کو کسی طرح لنک نہیں کر رہا، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ زندہ جلانے والا جو ہے یہ پچھلے اتنے سالوں میں، یعنی ایک تو فرانس میں تھا نا، وچز کو جلا دیتے تھے، وہ اتنے سالوں میں وہ کہتے تھے چڑیل قرار دے کے زندہ جلا دیے، وہ زندہ جلانے والا میں نے کبھی سنا نہیں اس طرح، یہ جو اسکول ٹیچرز کے ساتھ ہوا ہے یہ میں نے آج تک نہیں سنا۔
اس میں کس کا کلر ہے؟ یعنی اس میں کوئی اسلام کا کلر تو نہیں ہے. یہ کون کیا کوئی مکس ہو رہا ہے, کلچر مکس ہو رہا ہے, کوئی ریلیجیس کلچر مکسچر آپس میں, یہ میں نہیں جانتا. لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ زندہ جلانے والا کنسپٹ میں نے اس سے پہلے اتنے پورے عرصے میں نہیں سنا, اور یہ کوئی نیا کنسپٹ ہے. اور یہ کنسپٹ کہاں سے آیا ہے یہ مجھے اور کسی جگہ پہ سمجھ نہیں آیا سوائے ایک مذہب کے جہاں پہ باقاعدہ زندہ, مطلب جہاں آگ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. بلکہ اسلام میں آپ کو بتا دوں صرف ایک بات, حمانیت ہے اسلام میں نہیں, اسلام میں باقاعدہ حکم کیا ہوا. دیکھیں یہ عرب جلا دیتے تھے جب اسلام کے آنے سے پہلے جلاتے تھے عرب. تو ایک حدیث, اور اتنی یعنی ساری حدیث خوبصورت ہے اور انتہائی خوبصورت ہے, لیکن یہ حدیث آپ سنیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث, آگ سے مت جلانا کیونکہ آگ کا عذاب صرف اللہ کے لیے ہے, یعنی اللہ دے گا آگ کا عذاب. یعنی ممانعت کی گئی جلانے سے, اور ساتھ کہا گیا کہ جو آگ کا عذاب ہے وہ صرف اللہ دے گا, بے شک, یعنی یعنی اللہ کے لیے رکھا گیا آگ کا عذاب, اور اللہ نے پیدا کی آگ اور اللہ ہی دے گا عذاب. یعنی اب دیکھیں کتنی گہرائی ہے اس حدیث میں. تو یہ زندہ جلانے والا, یہ تو بالکل اب میں اس کے اوپر فردر میں چھوڑ دیتا ہوں کہ اب اس کو کس طرح سے سننے والے دیکھتے ہیں. لیکن مجھے یہ زندہ جلانے والی بات, اس حدیث یعنی اس حکم کے بعد کہ زندہ مت جلانا, زندہ جو آگ ہے وہ صرف اللہ کا عذاب ہے, اللہ کے لیے مخصوص ہے قیامت کے بعد, قیامت کے دن. تو بہرحال اب ہم صاحب آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ اس وقت تمام فیصلے فوج کریے, تو پھر حکومت کی ایگزسٹنس پہ سوالی نشان بن گیا, کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف فوج کی ہے؟ اس میں بات کرنا چاہوں گی, اگر فیصلے وہ سب کریں تو پھر حکومت کیا کرے؟ نہیں, حکومت دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے, ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے. آپ کچھ چیزیں آپ کو کرنی ہوتی ہیں, کچھ قانون آپ کو بنانی ہے نا, کچھ آپ نے میں نے آپ سے کہا نا ایک زمانے میں جب میں یہ آپریشن کور کر رہا تھا اور میں گیا وہاں پہ فاٹا وغیرہ کے علاقوں میں, تو کور کمانڈر اس وقت جنرل آصف یاسین صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو ہوا, وہ اس وقت کور کمانڈر پشاور تھے. تو انہوں نے وہ سیلاب بھی آ گیا تھا اس کے بعد, تو سیلاب کے دنوں میں ان کو انٹرویو کیا تھا. تو انہوں نے یہ کہا, میں نے کہا جی آپ کو یہاں کیا پرابلمز ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپریشن کے دوران جو ہم نے قیدی جو لوگ پکڑ لیے ہیں, دہشت گرد, ہمارے پاس جیلیں نہیں ہیں, سزائیں اس کا ایشو ہی نہیں تھا. اس کا ایشو ہے کہ جیلیں کو رکھیں کہاں, ان لوگوں کے رکھنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے, کہاں رکھیں ان کو؟ گھروں میں رکھیں, کوئی سیف ہاؤسز میں رکھیں, کوئی تہخانے بنائیں, کوئی قلعے بنائیں, ان کو رکھیں گا اتنے سارے لوگوں کو. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ پورا کا پورا جیل وہ توڑ کے لے گیا, وہ عدنان رشید جو تھا وہ جیل کا جیل ہی لے گیا پورا اٹھا کے. یعنی لوگ اتنے پاورفل ہو گئے کیونکہ آپ کی سول ایڈمنسٹریشن, اور آپ کے سول ایڈمنسٹریشن کو بھی کچھ برا نہیں کہہ رہا, وہ تو بیچارے رگڑے جاتے ہیں. آپ کی جو پارلیمنٹ بیٹھی ہے, یعنی یہ خدا کا واسطہ, یہ کوئی آپ کو قانون سازی کریں, یہ نہیں کہ آپ نے نہیں, سارے ملکوں نے, وہ کیا تھی ہوم لینڈ سیکورٹی بن گئی ان کی, انہوں نے کتنی ساری انہوں نے ایسے بنائی, اپنے لاس کو چینج کیا ایسے, انہوں نے برطانیہ کے اندر, اور یہ اور چیختے رہ گئے وہ ہیومن رائٹس والے, چیختے رہ گئے. انہوں نے کہا ایک سائڈ پہ جاؤ نا, بھاڑ میں جاؤ, یہ ہیومن رائٹس بعد میں, پہلے ہمیں امریکہ کو لے جانا ہے بھائی. سیکورٹی ایکشن پلان بنانے کی بات ہو رہی, لیکن کیا سیاستدان وہ بنا پائیں گے؟ وہ اپنے لوگوں کے جوتے اتروا لیتے ہیں ایئرپورٹوں پہ. فوج پاکستان کو بنانا چاہیے ایکشن پلان, اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی. ایکشن پلان بنانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں, اصل بات وہ یہ کہ آرمی کی طرف سے پیغام ہے سیاستدانوں کو, اور اب سیاستدان کیا خوشی سے کر رہے ہیں, یعنی وہ سیاستدان ہیں ریکارڈنگ میں لگے ہوئے تھے, اب ان کو یہ کرنا پڑ رہا ہے. میاں صاحب آپ کو لگتا ہے جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے؟ اس کا جواب میں بریک کے بعد, عمران عمران خان صاحب کیا ٹائم میں واپس جائیں گے, پھر بات کریں گے. ناظرین بریک کے بعد سے ناظرین ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اب اگر تمام فیصلے فوج کر رہی ہے تو پھر حکومت کیا کر رہی ہے اور وہ کس طرح سے فیصلوں پر امپلیمنٹیشن کروائے گی, مزید ڈسکس کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تمام فیصلے فوج کر رہی ہے, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے, عمران خان صاحب واپس اسمبلی میں چلے جائیں گے؟ نہیں, جب میں نے کہا نا تمام فیصلے فوج کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حساس معاملات ہیں ملک کے وہ فوج نے اپنے ہاتھ میں لے لیے, کیونکہ اس میں ہمارے بدقسمتی سے سیاستدان کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے, کامیاب نہیں ہو سکے. مطلب مثال کے طور پہ دیکھیں نا, مثال کے طور پہ آپریشن ہوا, آپریشن طور پہ آئی ڈی بیز کا کیا بنا, اس کے بعد آئی ڈی بیز کا کیا ہوا, کسی حکومتی وزیر تھوڑے دن ایک آدھ دفعہ گئے نا, وہ فوٹو سیشن ہو گیا, یہ ہو گیا, عید پہ آگے پیچھے کر کے پھر اس کو بھول گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسرے جو باقی معاملات ہیں سارے سب اپنے اس میں لگی سیاست میں, تو اچانک اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر آپ کے اوپر ایک کاری ضرب لگی, کاری وار ہوا,
اور اس میں ان کے پاس لسٹیں تھیں باقاعدہ، لسٹیں تھیں، انہوں نے باقاعدہ چن چن کے کہ یہ اچھا یہ فوجیوں کے بچے ہیں، ان کو الگ کیا، دوسرے بچوں کو الگ کیا، کچھ کو بچوں کے ذبح ہونے کی خبریں بھی آ رہی ہیں، چیزوں کے جواب یہ بہت اندر ظلم ہوا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ان کی کالز ٹریس ہو گئی اور کالز سرد پار تھیں، اور اس کے بعد سب کے سامنے ہی ہے کہ وہ فضل اللہ کب دیتے ہیں کب نہیں دیتے، لیکن یہ بھی وہاں کی جو انڈین میڈیا وہ کہہ رہا ہے کہ جی ملا برادر کو پھر حوالے کریں، کیونکہ وہاں کی ان کی بھی ڈیمانڈ جائیں گی، ادھر کی بھی جائیں گی، لیکن معاملات خراب ہو گئے۔ اور میں جیسے پہلے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اشرف غنی صاحب شریف آدمی ہیں، میری دعا ہے کہ وہ بچ جائیں، اس کرائسس سے نکل جائیں اگلے چند مہینوں میں، کیونکہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اشرف غنی صاحب اچھے آدمی ہیں، لیکن حامد کرزئی کا جو نیچے کا نظر آ رہی ہے، بالکل حامد کرزئی کا جو نیچے نیٹ ورک ہے، میں نے کل بات کی تھی، پھر دوہرا رہا ہوں، پورا انٹیلیجنس نیٹ ورک وہاں پاکستان کے خلاف ایک پورا معاملہ، پھر یہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے خلاف جو لابنگز ہیں، لابنگ ہے وہ ہماری بھی کمزوری ہے، یہ نہیں کہ ہم اس کے اندر بڑے کوئی مطلب بہت ہی کوئی زبردست ہم نے کوئی توپ چلائی ہے، ہم نے بھی 8-10 سالوں میں اپنی لابنگ نہیں کی باہر، ہمارے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، ہمارے برادر اسلامی ممالک جو ہیں مجھے نہیں پتا کتنوں نے کنڈیم کیا ابھی تک اس اٹیک کو، یا کتنے خاموش ہیں اور کتنے ہمارے ساتھ ہیں، کتنے اس گیم میں انڈیا کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہ مطلب وہ برادر اسلامی ممالک جو ہیں ہمارے یاسر عرفات جو ہیں وہ انڈیا کے کلوز تھے، جب ہم فلسطین کہتے تھے وہ انڈیا کے قریب تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اس وقت وہ ممالک، ان ممالک کے اندر سارے پاکستانی تو نہیں بیٹھے ہوئے، اس میں بہت بڑی ہیوج انڈین پاپولیشن ہے، اور انڈینز جو ہیں ان کی زبردست قسم کا نیشنلزم ہے انڈینز کے، پاکستانیوں کی طرح تو نہیں ہے کہ باہر جا کے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں برادری یا سسٹم، اور یہ تم ادھر کے ہو تو تم ادھر کے ہو تو تم یہاں کے رہنے والے ہو۔ تو اب ان کی لابنگ زبردست ہے پوری دنیا میں، ان کے سفارتکار آپ دیکھیں، ان کا آپ دیکھیں پورا سلسلہ، تو وہ اتنی آسانی سے تو معاملے کو ختم نہیں کریں گے، اور پاکستان کا جیسے امپریشن بن گیا ہے دنیا میں، اور اس کے بعد یہ بنا دیا گیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، تو اس میں ہم تو گالیاں دیتے رہتے ہیں نا دوسروں میں، سوال ہی ہم نے خود کیا کی، ہمارے اپنے لوگوں نے کیا کی ہے، ہمارا اپنا جو ہمارے جو اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں اور سیاستدان ہیں اور پارلیمنٹ ہے اور باقی لوگوں نے کیا کیا، بھاڑ جو کی ہے نا اتنے عرصے میں، جب دوسرے لوگ یہاں پہ اتنے اسٹرانگ نیٹ ورکنگ کے ساتھ پوری دنیا میں جو وہ پنجے گاڑ گئے، پنجے گاڑنے کا مطلب صرف دفاعی انداز میں نہیں ہوتا، انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوتی ہے، لابنگ بھی ہوتی ہے، سفارتکاری بھی ہوتی ہے۔ اینی وے آپ چھوڑیں اس بات کو، اصل بات یہ ہے کہ اب ایک ڈرٹی گیم شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، ڈرٹی گیم، بلڈی گیم، یہ خونی کھیل شروع ہو گیا، جس میں وہ سائڈ بھی جب یہ جو بھی ٹی ٹی پی وی ٹی پی خالد خراسانی ہے، ان کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے نا، خالد خراسانی مارا جائے گا تو ایک نیا نام آ جائے گا سامنے، فضل اللہ مارا جائے گا تو تیسرا چوتھا نام آ جائے گا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو ایک پوری چین ہوتی ہے۔ بات سر یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو فیصلہ کیا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، انہوں نے بھی ایکسٹریم فیصلہ کیا ہے، یعنی انہوں نے بھی، ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، دیکھیں وہ آئی ڈیز لگا رہے تھے، بامبنگ کر رہے تھے، لوگوں کو مار دیتے تھے، لیکن جب انہوں نے جا کے اتنی بڑی تعداد میں معصوم بچوں کو مارا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے ٹیچرز کو مارا ہے اور اسکول میں گئے ہیں، اور تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس لڑائی کو آخری حد تک لے جانے کو تیار ہیں کہ بالکل آخری حد تک ہم نے بھی جانا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد اسٹیٹ آف پاکستان کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، اب یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی اسٹرینتھ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں، اور فیصلہ کون کر سکتا ہے آپ کے یہاں، ظاہر ہے کہ فوج نہیں کرنا ہے کیونکہ لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہے۔ اچھا اب اس میں اب یہ آ گیا پالیٹیشینز کا کہ پولیٹیشینز کیا کر رہے ہیں، اللہ کرے کچھ کریں پارلیمنٹ میں، مطلب میں یہ نہیں کہ میں کوئی ڈیموکریسی کے خلاف ہوں، پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام پر ڈیموکریسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی کمیٹی کے نام 3-4 ناموں کو چھوڑ کے میں باقی تو حیران تھا کہ کون یہ بنائیں گے کیا قومی کیا سیکورٹی، میرا خدایا یہ نام میں پڑھ کے حیران ہو رہا تھا۔ بہرحال میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، یعنی اس میں کیا کہوں، اس میں عجیب قسم کے تو خود اس میں آدھے تو خود کرمنلز ہیں، اس میں ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے۔ بہرحال تو وہ بنائیں گے کیا نیشنل سیکورٹی پلان بنائیں گے، جن کو خود کئی لوگوں کو خود ان پہ پتہ نہیں کیا کیا کیسز ہیں، اینی وے آپ ان کو چھوڑ دیں۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ ہے ملک کا، جیسے تیسے کر کے ان کو بٹھا تو دیا ایک ساتھ، اب یہ پتہ نہیں کوئی جوائنٹ پارلیمانی سیشن ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ ملک میں جو لوگوں کی سوچ ہے، لوگوں کی سوچ، ٹھیک ہے، لوگوں کی سوچ بالکل ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان بچوں کو مارا ہے، یا جو سویلین کو مارتے ہیں، یا جو اور لوگ کرتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہونا ضروری ہے۔ اور ایکشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو جا کے پکڑ لیں، یا یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے بامبنگ کر کے آ جائیں، نہیں،
ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائیں، اس کا ایک نام دیں باقاعدہ، اور پاکستان کو اور تیزی کے ساتھ کریں. دیکھیں یہ جو وار آن ٹیرر ہے نا، یہ لفظ ختم ہو گیا. وار آن دہشت گردی کے خلاف جنگ، یہ بوسیدہ ٹرمز ہیں. یہ وہ 9/11 کے بعد انہوں نے چینج کر لی ٹرم. اب وہ وہاں استعمال نہیں ہوتا یہ وار آن ٹیرر کا لفظ. اب ہوتا ہے امریکہ میں نہیں استعمال کرتے، وہ نیا لفظ نکال کے لے آتے کچھ عرصے بعد، کوئن فلانا کوئی یہ کوئی وہ. مطلب یہ ختم ہو گئے، بوسیدہ الفاظ ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، ہماری جنگ ہے، فلانا ہے تمہاری جنگ ہے. اس کی اصل بات یہ ہے کہ لوگ پاکستان کے ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ اس وقت ہم نے متحد ہونا ہے اور کچھ کرنا ہے، اور تیزی کے ساتھ ہم نے یہ سزا اور جزا کا جو کنسپٹ ہے اس کو تیزی سے لیں، کیونکہ جن معاشروں میں انصاف ہوتا ہے وہی معاشرے آگے جاتے ہیں. انصاف جن سے ہوتا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے، اور طریقے کے ساتھ. اب اس میں آپ اسپیشل کوڈز بناتے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ فوجی عدالتیں یہ بنتی رہی. یہ بات ہوتا رہا، یہ پہلے ہوتا ہے، یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا. کوئی اچانک لوگ پریشان ہو جائیں گے پتہ نہیں ماشاء اللہ لگ گیا، ایسا نہیں ہو رہا. فوجی عدالتیں باہر وہاں پہ ابھی یہ جو بوسٹن بومنگ ہوئی تھی، ایک بوسٹن کے اندر ایک کیس تھا، تو ان کا امریکن نیشنل تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کمبیٹنٹ کے طور پہ، یعنی اگر ہم اسلام میں لے آئیں تو یعنی اہل قتال کے طور پہ، کمبیٹنٹ کے طور پہ ٹریٹ کریں گے تو ملٹری کورٹ میں کمیشن ملے گا اس کو. وہ امریکن نیشنل تھا، وہ مسلمان نہیں تھا. انہوں نے اس کو وہاں جا کے کہا کہ ہم اس کو ایز اے کمبیٹنٹ ٹریٹ کریں گے. وہ ریاست کے خلاف لڑ رہا ہے، اہل قتال جس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ جن کے خلاف حکم ہے قتال کا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پہ وہ ملٹری کورٹ کے اندر ٹرین انہوں نے کیا. اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لیں گوانتانامو بے کیا چیز تھی، یہ کیا بلا تھی وہاں پہ، فوج اور سویلینس کو وہ مقدمے چل رہے تھے وہاں پہ. تو یہ اس پوری جنگ میں ابھی میرے خیال سے یہ کہ ہیومن رائٹ قانون یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بے گناہ بیچ میں نہ آ جائے. لیکن آپ کی بدقسمتی ہے پولیس سسٹم، دیکھنا گلی محلے میں پکڑ کے وہ 302 کا پرچہ کاٹ دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بہت اچھا ہو گیا کہ آپ نے جو دہشت گردوں کو الگ کر دیا اور عام لوگوں کو الگ کر دیا. دہشت گردی کے مقدمات جائیداد کے اوپر جعلی پرچے کٹوائے، ان کو آپ نے الگ کیا. جائیداد کے جھگڑے اور گھریلو جھگڑے اور یہ محلے کے جھگڑے اور برادری کے جھگڑے، ان کو آپ نے الگ کیا، اور آپ نے دہشت گردی کو الگ کر دیا. اب ان دہشت گردوں کو اگر آپ رکھتے ہیں جیلوں میں لمبے عرصے تک، پہلے تو آپ مقدمہ فیئر چلائیں، فیئر ٹرائل کریں اور تیزی کے ساتھ کریں. اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھ، بالکل فیئر ٹرائل ہو، اور اس کو آپ تیزی کے ساتھ کریں، اور تیزی کے ساتھ کرنے کے بعد پھر ہم کو سزائیں دیں، جیسے ہر ملک میں ہو رہا ہے. اور اتنا شور ہوا، میں 9/11 کی بات تو میں وہیں تھا، امریکہ اور یورپ کے اندر میں رہا. تو وہاں پر تو انہوں نے فوری طور پہ بنا دیا 3 مہینے کے اندر 3 مہینے تک اٹھا سکتے ہیں گھر سے بغیر کسی وارنٹ کے، اور انہوں نے تیزی کے لاز بنائے تھے اپنے. ہم نے بھی بنا لیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں وہ غلط بھی ہوا، بہت غلط بھی ہوا. آپ نے ایسے لوگ ہینڈ اوور کر دیے جو بعد میں وہاں سے چھٹ کے واپس آ گئے گنتانامو سے بے گناہ ہینڈ اوور ہوئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو لوگ بالکل طے ہیں، مثال کے طور ڈاکٹر عثمان یا باقی لوگ، یا باقی جن کے جو طے ہے، آپ نے پکڑا ہے جن لوگوں کو جو GSU کے حملے میں ملوث تھے، یا جو بامبنگز میں، اور جو پھانسی کی سزائیں ہو گئی ہیں، اور جو بامبنگز میں ملک میں کنفیس کر چکے ہیں، ان کو آپ تیزی کے ساتھ آپ ٹرائی کریں. لیکن اب مسئلہ اس میں کیا آئے گا؟ اس میں مسئلہ یہ آئے گا کہ کیا آپ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بیٹھی ہیں وار آن ٹیرر کے اگینسٹ، ان میں سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، کوئی ایک پیج پہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ، یہ معذرت کے ساتھ، یعنی اس میں ایک پیج سے مراد یہ ہے کہ ٹھیک ہے کریں کچھ کریں، لیکن یہ کہنا کہ اس میں افراسیاب خٹک اور جماعت اسلامی ایک پیج پہ آ گئے ہیں سارے کے سارے دل سے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی اور یہ سارے اس پورے وارنٹ ہے، یہ جو دہشت گردی والا معاملہ، اس پہ واقعی آ گئے اور واقعی چاہ رہے ہیں کہ آپریشن ہو اس وقت. یہ آئی ڈاؤٹ. سب کو ہمدردی ہے بچوں سے، سب کو پتا ہے کہ ظلم ہوا ہے اور سب رو رہے ہیں، یہاں تو بات درست ہے. لیکن پالیسی کیا یہ بنائیں گے بیٹھ کے، اور اس کے بعد ایکشن یہ کروائیں گے؟ ان میں سے کتنے لوگ، مطلب ہے کہ وہ 2-4 لوگ جا کے NDU میں، پتہ نہیں ایک سینیٹر کو میں دیکھ رہا تھا، کسی اور 2-4 لوگ یہ دورے وارے کرتے رہتے ہیں. اللہ کرے ان کو اتنی سمجھ بوجھو، لیکن بہرحال جو پالیسی آئے گی، جو پلان آئے گا، وہ کہیں اور سے ہی آئے گا، وہ ظاہر GSU سے آئے گا. اب عدالتیں اگر بنتی ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ کس طرح کا اس میں کیا آرڈیننس آتا ہے، اس میں صدارتی آرڈیننس آتا ہے غالباً، اور وہ اس میں کیا ہوتا ہے، جیک برانچ انوالو ہوگی. اگر تو فوجی عدالتیں بنتی ہیں، ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا کہ وہ فوجی عدالتیں جو ہیں ان کا کیا، وہ تو کل ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہ کہ جیک برانچ جو ہے، جو کہ جج ایڈوکیٹ جنرل ہے نا، جج ایڈوکیٹ جنرل، اور اس میں
تینوں فورسز کے لوگ ہوتے ہیں اس میں لیفٹیننٹ جنرل، اس میں وائس ایڈمرل اور وائس ایئر مارشل اور لیول کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس میں جیک برانچ میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو فوج کی جیک برانچ ہے اس کو جو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کے نام سامنے نہیں لائے جاتے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. یعنی جو ٹرائے اندر جو فیصلے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو وکیل ہوتے ہیں، ان کے نام ڈسکلوز نہیں کیے جاتے. اور بڑے بڑے لوگوں کے فوجی عدالتوں میں مقدمے چلے. جنرل ضیاء الدین بٹ، خالد خواجہ جن کا قتل ہو گیا تھا بعد میں، جنرل ذہیل اسلام عباسی، وہ جو جنہوں نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی 90s کے اندر بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں، اور بہت سارے لوگ. تو اب یہ ایک روٹین ہے ان کا طریقہ. لیکن اب کیا وہی طریقہ ہوگا ایگزیکٹلی یا اس کا کچھ اور اس کے اندر؟ اچھا سویلینز بھی ہیں، جیک برانچ میں سویلینز بھی ہوتے ہیں، تو کیا وہ ہوں گے؟ وکیل بھی اس میں فوج سے ہوتے ہیں. کیا ایگزیکٹلی وہی طریقہ ہوگا؟ دہشت گردی کی عدالتیں تو پہلے بن چکی ہیں. دہشت گردی کی عدالتیں تو میاں نواز شریف صاحب کے ہی دور میں بنی تھیں. بلکہ بھٹو صاحب نے 75 میں ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، اور وہ آرڈیننس تھا کہ جی دہشت گردی کی، لیکن وہ ایسے ہی تھا. اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. پھر اس کے بعد 97 میں میاں نواز شریف صاحب نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا. اس وقت سیکٹیرینزم اور یہ سارا بڑھ گیا تھا، لیکن وہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں خاص ہوا. پھر 98 میں شاید ایک اور آرڈیننس آیا تھا. 99 میں 2-3 اور آرڈیننسز آئے تھے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ وہ دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں کہلاتی تھیں، آپ کو یاد ہوگا، خصوصی دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں. اب یہ جو ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ فوجی عدالتیں بنتی ہیں. یا مقصد یہ ہے کہ جلد کریں، جو بھی کچھ کرنا ہے جلد کریں. لیکن اصل بات وہی ہے کہ پھر وہ کیا کریں گے سامنے، یہ بھی تو ذہن میں رکھیں نا. ڈاکٹر صاحب دیکھ لیجیے، اہم خبر آ جائی تھی کہ ممبئی حملہ کیس کے مرکزی ملزم کو آج چھوڑ دیا گیا، لیکن بھارت میں اس کے اوپر بہت ذکی لکھوی صاحب کو رہا کر دیا گیا، ان کی بیل ہو گئی ہے. ان کو 2008 دسمبر میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا. جی بریک لیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. اور بتایا جا رہا ہے بھارت نہیں، اور میں پھر یہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں نا کہ ادھر کی سائڈ سے آگے سے کیا کرے گی. آپ تو پھانسی کی تیاری کا پھانسیاں دیں گے نا، ادھر کی سائڈ بھی تو کوئی پلان کر رہی ہے نا. مزید بات کرتے ہیں اس پہ. جی ناظرین بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین، ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہر طرف سے چیلنجز کا سامنا ہے، دہشت گردی سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے، کیا وہ اتنے مضبوط ہیں کہ اس چیلنج کا سامنا کر سکیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے ساری کہ میاں صاحب کو اب اس وقت کیا کرنا ہے. ایک تو یہ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے. انہوں نے جوڈیشل کمیشن تو انہوں نے بنانا ہے. یہ لکھوی صاحب کا میں تھوڑا سا بتا دوں، ان کے ویژول سامنے چل رہے ہیں. یہ لشکر طیبہ سے تعلق، اور اس کے بعد جو کہ جماعت الدعوہ کہہ سکتے ہیں آپ، انہوں نے بوسنیا میں بھی جو جہاد ہوا اس میں حصہ انہوں نے لیا ہوا ہے. اور یہ جو ہیں، یہ ان کا تعلق اوکاڑا سے ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں. اوکاڑا سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو ممبئی اٹیکس کے کوئی میرے خیال سے 26 کو اٹیکس ہوئے نا، تو ان کو دسمبر میں ہی ان کو باقی 6 اور لوگ تھے، 7 لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا. اور انڈینز کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا، اور پروسیکیوشن جو تھی پاکستان میں، مقدمہ بالکل جیسے بھی چل رہا تھا، اور بار بار وہ پاکستان کی طرف سے بات ہوتی رہی اور بیان ہوتا رہا کہ عدالت میں یہ ان کی طرف سے کہا جاتا رہا کہ اجمل قذاب کو انہوں نے اپروچ کیا تھا، اور اجمل قذاب کو 5 لاکھ روپے پتہ نہیں کتنے روپے دیے تھے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو 2009 میں ان کو فردی جرم عائد ہوئی تھی ان پہ، 2009 میں، ہاں. اور پھر اس کے بعد ان کو آج ان کی بیل ہو گئی ہے دہشت گردی کی عدالت. اتنا کوئی خاص مجھے اس کو سنگین معاملہ لگ نہیں رہا، جتنا ایک وہ ٹائمنگز میرے خیال سے ایسی ہیں، تو انڈیا میں بڑی کھپ پڑی ہوئی ہے اس پہ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کوئی ایسی شہادتیں، ایک سسٹم ہے. بھارت کی طرف سے بہت شور کیا جا رہا ہے، انڈین میڈیا سیکھ رہا ہے اس خبر پہ. شور ہوگا نا، کیوں چھوڑ دیا، کیوں وہ کہتے ہیں ہمارے حوالے کرو ان کو. مطلب یہ ایک عدالتی نظام ہے نا، اس میں شہادتیں پیش ہوں گی. مطلب اس میں اگر کوئی وٹنسز ہیں، کوئی اس میں پروفس ہیں، کوئی باتیں ہیں، تو وہ باتیں بھی شیئر ہوں گی. انڈیا کرے شیئر، انڈیا اس کو لے کے جائے اس معاملے کو پاکستان کے ساتھ. دیکھیں نا، مطلب یہ تو ایسے تو نہیں نا. اب عدالتی نظام چل رہا ہے. اب عدالتی نظام کے اندر اگر ان کو بیل ہو گئی ہے، ان کی بیل ہوئی ہے، کوئی مطلب ایسا تو نہیں ہوگا ان کو بری تو نہیں کر دیا، اس میں باعزت بری تو نہیں، مقدمہ چل رہا ہے، بیل ہوئی ہے اور بیل پہ رہائی ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے بھی ضمانت جمع کروائی ہے آج.
تو میرا خیال ہے کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. انڈیا میں زیادہ ہی کھپ پڑی ہوئی ہے اس وقت, کیونکہ وہ ہر چیز کو یہ اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں نا. اب یہ ہر چیز کیونکہ یہ معاملہ ہو گیا ہے, یہ کالیں جو پکڑی گئی ہیں اصل میں, جو کالیں پکڑی گئی ہیں اسکول والی کالیں, یہ جو اسکول کے یہ جو عجیب منحوس قسم کے لوگ جن کی تصویریں آئی ہیں سامنے, جنہوں نے مارا ان بچوں کو اور پھر یہ خواتین کو ذبح کیا اور جلایا, دوران جو وہ گفتگو کرتے رہے, کال ملاتے رہے. ابھی کال چونکہ پکڑی گئی ہیں کنڑ اور یہ نورستان اور ان علاقوں سے, اور وہاں پہ وہ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے, اور وہ بیٹھے کہ ظاہر ہے دیکھیں نا, میں وہی بات ہے ساری کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو مطلب آپ نے جا کے پروف رکھ دی ہیں. ڈی جی آئی سے نہیں تو پروف رکھے نا آرمی چیف, ٹھیک ہے نا, آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے نہیں جا کے وہ پروف رکھیں گے. اب سوال یہ کہ میں بار بار جو کہہ رہا ہوں اشرف غنی کو مجھے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اشرف غنی کے پاس پاور کتنی ہے یہ سوال ہے. اشرف دیکھیں نا ابھی تک اس کہانی میں عبداللہ بھی تو کہیں ہے, اس کہانی میں کہیں جنرل دوستم بھی ہے, افغانستان میں اور بھی تو بہت سارے افغانستان میں بھی تو کچھ مطالبات رکھے ہوں گے جب یہاں سے بات کی گئی ہوگی. میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں ایک بات جو ہے پاکستان نے کہا کہ ہم آگے چلے جائیں گے, ہم آگے جا کے کریں گے, یہ خبر آئی پہلے, مگر وہ پھر لے جائیں گے اوپر کہیں ہرات کے پاس. فضل اللہ کو ایسے تو نہیں, فضل اللہ کو کابل میں بٹھا دیں گے لے جا کے. بات یہ ساری آپریشن کی بھی بات نہیں, بات دیکھیں ساری یہ ہے کہ امریکنز کیا سوچ رہے ہیں. اصل میں تو بات یہ ہے کہ امریکنز کیا سوچ رہے ہیں, امریکنز کی کیا تھنکنگ ہے اس وقت. فضل اللہ جو ہے وہ ایسا تو ممکن نہیں نا کہ امریکنز کی نظر کے نیچے نہ ہو, پرندہ پر ہی مار سکتا ہے اس وقت تو. اور اگر پاکستان کال سن رہا ہے, پاکستان آئی ایس آئی کا کال ٹریس کر رہی ہے, تو کیسے یہ نہیں کر رہی, کیسے یہ نہیں کر رہی, کیا انڈین انٹیلیجنس نہیں کر رہی بیٹھ کے, کیا افغان انٹیلیجنس نہیں کر رہی کہ ان کے نمبروں سے کالیں جا رہی ہیں پاکستان. تو ادھر والوں نے ٹریس کر لی, ادھر والوں نے, ادھر جو ساری دنیا بیٹھ کے انٹیلیجنس بیٹھی ہوئی ہے وہاں افغانستان میں, تو کیا وہ نوٹی. سوال یہ کہ امریکنز کیا فیصلہ کرتے ہیں. جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ فضل اللہ جو ہے وہ ان کے بھی 3 لوگوں کے قتل میں انوالو ہیں, تو امریکن کو فیصلہ کرنا ہے کہ فضل اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, پھر اس بات پہ آ جاؤں کہ فضل اللہ میٹر نہیں کر رہا, یہ پاؤنڈز ہیں, یہ مورے ہیں. فضل اللہ اور یہ سارے لوگ ہی میٹر نہیں کر رہے. اصل کھیل اپنی جگہ چلے گا اور وہ جاری رہے گا. سامنے والی سائڈ کیا کرے گی. اب سامنے والی سائڈ جو ہے وہ الٹیمیٹ بالکل ایکسٹریم پہ لے گی, کہتے ہیں نا آپ, وہ بالکل بڑھا دیتے ہیں لیول کے. اچھا بس یہی ہوگا نا, اس کے بعد کیا ہوگا. ان کے بھی ذہن میں اچھی طرح ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اس کے بعد یہ ہوگا یا تو یہ کہ یہ لوگ جتنے تھے اس میں سے بہت سارے جو کنوکٹڈ کرمنل تھے مارے جاتے ہیں, وہ جیلوں میں بند ہیں, اب پھانسیاں ہو گئی ان کو, یعنی سزائیں ہو گئیں. اب وہ کیا کریں گے آگے سے, ان کا ری ایکشن کیا ہوگا, اس کو پولیٹیکل گورنمنٹ کیسے لیتی ہے, آپ کیا کتنی سیریس ہے, کتنے انٹیلیجنس کے آپ کی انٹیلیجنس کی ایجنسیز کتنی الرٹ ہیں, کیسے وہ کیا کیسے وہ دیکھ رہے ہیں سارے معاملات, کیسے جج کر رہے ہیں. اس کی یقیناً کر رہے ہوں گے وار گیمنگ ہو رہی ہوگی, اور اللہ کرے کہ اچھی وار گیمنگ ہو رہی ہو. یعنی آپ کو اگلا اسٹیپ پتا ہونا چاہیے نا کہ آپ نے چلے پھانسی لگا دی ڈاکٹر عثمان کو, تو ڈاکٹر عثمان تو گیا, ڈاکٹر عثمان ویسے ہی فارغ ہے ان کے لیے, آپ کے قبضے میں زخمی پڑا ہوا تھا, آپ نے اٹھا لیا اور آپ نے لے گئے اس کو کنوکٹڈ, آپ پھانسی لگا دیں. لیکن جو باہر گھوم رہے ہیں ان کے لیے کیا کیا نہیں, مگر سوال یہ کہ آپ کے پھانسی لگانے سے کیا وہ ڈر جائیں گے, کیا وہ ڈر کے کہ وہ پھانسی لگ گئی اب نہیں کروں اور اب نہیں کرنا کچھ, کیا وہ سوسائڈ بامرز ہیں, ذہن میں رکھیں. وہ آئی اس نیت سے رہے کہ ہم نے مرنا ہے, وہ مرنے کے لیے تو آ رہے ہیں, وہ مرنے کے لیے تو. یہ جو ڈاکٹر عثمان ہے, محمد عقیل جس کا نام ہے, یہ پکڑا کیسے گیا تھا, اس نے اپنے آپ کو اڑانے کی کوشش کی تھی, زخمی ہو گیا, پکڑا گیا. یہ تو مرنے جا رہا تھا نا خود ہی, اب اس کو پکڑ کے آپ پھانسی لگا دیں. سوال یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں, جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے, وہ تو پہلے ہی مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں نا, وہ تو سوسائڈ اپنے پیٹیاں مار. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کھیل, یہ کھیل کافی خوفناک قسم کی جنگ ہے, اور یہ کئی لیولز پہ ہے. ایک بات تو کم سے کم طے ہو گئی نا پاکستان میں, وہی طے ہو گئی کہ لوگ سارے اکٹھے ہیں, لوگ سارے اکٹھے ہو گئے, اور لوگوں کا ذہن بالکل کلیئر ہے کہ بھائی اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی اور یہ بربریت ملک میں نہیں ہو سکتی. اور اس تک قوم کی اور یہ لوگوں کا ذہن ہے کہ آپ کچھ کریں. اب کچھ کیا کریں یہ سوال ہے کہ کچھ کیا کریں. پالیسی بنا کے آپ نے آگے کیا کرنا ہے. آپ لوگ, پولیس پکڑے گا کون, دہشت گردوں کو کون پکڑے گا, فوجی پکڑے گی نا جا کے. پولیس کے ہفتے تو نہیں لگے, پولیس تو خود پولیس کے اندر دیکھے نا. اب کیا ہے وہ سندھ پولیس کے بارے میں کیا رپورٹ ہے, اس کو کیا کریں گے آپ کہ سندھ پولیس کے اندر مجرم موجود ہیں. یہ میری رپورٹ تو نہیں ہے, حساس اداروں کی رپورٹ ہے, آئی ایس آئی, آئی بی اور ایم آئی کی رپورٹ ہے کہ سندھ پولیس کے اندر جو ہے, اور اس کو ڈی جی رینجرز کون تھے, ڈی جی آئی ایس آئی جو موجودہ ہیں. تو پولیس پہ تو آپ اعتبار کر ہی نہیں سکتے کہ کیا پولیس پہ اعتبار کریں گے آپ. تو اب آپریشن کون کرے گا, رینجرز کرے گی سندھ میں یا آرمی کرے گی. اسی طرح یعنی پکڑیں گے ان کو, اور اس کے بعد ان کا ٹرائل بھی وہی کریں. ٹرائل کرنے کے بعد اب جو سیاستدان بیٹھے ہیں, جو سارا انتہائی محترم ہمارے, انتہائی عزت مآب, لیکن ہے تو سیاپا ہی نا,
الٹیمیٹلی تو سیاپا ہی ہے نا. بہت سارے بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے, ایک بڑا سا کنبا نہیں بٹھا لیتے, ایک چھوٹا خاندان, 2-3 لوگ, 2 بچے اچھے. ایک ہوتا ہے کہ وہ 342 کا ٹبر, اور پھر اس کے بعد صوبائی اسمبلیوں کا ایک خاندان پھیلا ہوا ہے, پھر سینٹ پتہ نہیں کون سے اتنے بڑے. اب وہ مصیبتیں, اب ان کو بھی تو کہیں فٹ کرنا ہے نا سب کو, کام دھندا انہیں کچھ ہے نہیں. اچھا اب ان کو کہاں فٹ کریں, تو ان کو یہ کمیٹی بن جائے, تو ادھر بیٹھ جا یار, تو ادھر بیٹھ بھائی. مگر انہوں نے کرنا ورنہ کیا ہے, انہوں نے کرنا تو فوج نہیں ہے یا لوگوں نے کرنا ہے. اب دیکھیں نا یہ سول سوسائٹی نہیں, کتنی اسٹرانگ سول سوسائٹی ہے. میں نے آپ دیکھیں کہ یہ جن کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں کہ برگر کلاس ہے, فلاں کلاس ہے, یہ آپ ان کے اندر تکلیف دیکھیں. ایک تو مڈل کلاس, آپ کی مڈل کلاس تو ختم ہو گئی, لیکن لوور مڈل کلاس جو آپ کے ملک میں ہے اس کو تکلیف ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو آپ کے ڈیفینس اور کلفٹن اور ڈی ایچ اے میں اور ان F7 اور یہاں پہ رہنے والے سیکٹرز میں رہنے والے لوگ ہیں, آپ ان کا ذرا پین دیکھیں. ان میں کہ وہ کس طرح سے نکلے ہیں باہر. ان کے بچے اور ان کی عورتیں کھڑے ہیں, وہ جہاں تک جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. سوال یہ ہے سارا, پھر ہیونگ سیڈ دیٹ, کمیشن تو بنے گا, جوڈیشل کمیشن بنے گا. یہ عمران نے ایک اسٹیپ لے لیے تو ادھر بھی کرنا پڑے گا, وہ کریں گے. لیکن اس کے بعد فیصلہ کیا آئے گا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ننجا ٹرٹل نے جا کے وزیر اعظم کے کان میں کہہ دیا کہ سر اب آپ بھی ذرا جلدی سے کمیشن بنا دو. جوڈیشل کمیشن تو بنے گا, وہ سیاسی معاملہ ساتھ چلے گا, وہ ختم نہیں ہوا, وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن اس واقعے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا the agitation has been delayed till further order. تو دھرنا has been delayed. پہلے میں نے کہا تھا revolution has been delayed till further order. اس طرح سے دھرنا has been delayed till further orders. لیکن وہ معاملات اپنی جگہ ہیں, سارے موجود ہیں. میاں صاحب کمیشن بنائیں گے, میاں صاحب کو کمیشن بنانے پڑے گا, کل سے ہی مذاکرات کرنے پڑیں گے. وہ ننجا ٹرٹلز نے آ کے سب کو سمجھا دیے کہ ملک کا معاملہ بھائی اس مسئلے کو جلدی حل کرو, ورنہ یہ ہے کہ, اور اچھا ہے یہ کچھ تو کریں نا, تو کچھ تو کریں. چلیں اب چلے, مجھے اچھا لگ رہا ہے ٹی وی پہ سب آگے بیٹھے ہوئے ایک ساتھ اور سینس کی باتیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو یہ تھا ہی نہیں. تو اچھا یہ سارا کریں, کوئی مومبتیاں جلائیں اور اپنے پیسوں سے لے کے چلائیں, خدا کا واسطہ. اور ادھر یہ بھی میری سب سے گزارش ہے, وہ ریکوڈ اور باہر جو سارے دھندے بندے قطر کے ہو رہے ہیں ان میں بھی نظر رکھیں. ایسا نہ ہو کہ یہ خوش ہوں کہ یار ادھر ساری پولیس ادھر لگی ہوئی ہے تو وہ چور چکے سارے اپنے ادھر کارروائیاں تیز کر دیں, تو وہ بھی بڑا ضروری ہے سب کی نظر رکھیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کو بھی بہت شکریہ. میری طرف سے خدا حافظ. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ بھی اپنا دوستوں رشتہ داروں گردنواز کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.